آج ہمیں امرو یار کا آگے کا قصہ سنائے نا۔ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ امرو یار نے ہوشربا میں پہنچ کر مگر افسوس کہ زنبیل میں کچھ بھی نہیں تھا۔ افراسیاب تو گیا۔ امرو بہت خوش تھا، نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ کیوں بھائی، لگ رہا ہوں نا جادوگر؟ ایک دو دن تو وہ جائزہ ہی لیتا رہا۔ افراسیاب ایک بہت ظالم جادوگر تھا اور وہ ہوشربا کا بادشاہ بھی تھا۔ کس کا خط ہے یہ؟ کہیں تمہیں جان سے ہی ہاتھ نہ دھونے پڑ جائیں۔ اچھا تو تم ہو وہ جسے شاہ جنات نے ہمارے پاس جادو سیکھنے کے لیے بھیجا ہے؟ کیا کوئی جن نکال رہے ہو؟ میں اب ہمیں مال رکھ ہی لینا چاہیے زنبیل میں، اب بھی میرا بدلہ باقی نہیں۔ برو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا برو یار۔ تو سنو بچوں، فیلبان جادوگر افراسیاب کے خاص لوگوں میں سے ایک تھا۔ وہ بہت ظالم جادوگر تھا۔ وہ عوام پہ ظلم ڈھاتا جا رہا تھا اور لوگوں کے گھروں کو آگ لگاتا جا رہا تھا۔ اس نے ہوشربا میں تباہی مچا رکھی تھی۔ ہوشربا کے لوگ بہت پریشان تھے۔ افراسیاب کے کہنے پہ وہ امرو عیار کا بدلہ عوام سے لے رہا تھا۔ لوگوں کے گھر جلائے جا رہے تھے اور ان کو دمکایا جا رہا تھا۔ ہر خاص و عام کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ فیلبان نے ہر طرف آگ ہی آگ پھیلا دی تھی۔ امرو عیار نے افراسیاب کے جو بال کاٹ دیے تھے، جس میں اس کی طاقت تھی، اس کی وجہ سے ہوشربا کی عوام کو بہت ظلم جھیلنے پڑ رہے تھے۔ افراسیاب اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس حاصل کرنے کے لیے چلے کاٹ رہا تھا، مگر اسے کوئی فائدہ نہ ہو رہا۔ امرو عیار اچھی طرح جانتا تھا کہ افراسیاب کے بالوں میں اس کی طلسماتی طاقت ہے۔ اس نے امرو عیار پر ایک بھاری انعام رکھ چھوڑا تھا اور امرو عیار جان بچانے کے لیے روپ بدل کر جاسوسوں میں شامل ہو گیا تھا۔ فیلبان تھا تو بہت دلیر، مگر سانپوں سے بہت ڈرتا تھا۔ فیلبان جادوگر بہت امیر اور عیاش جادوگر تھا۔ ایک دن فیلبان امرو عیار کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ جنگل میں جا رہا تھا، مگر وہ اپنے لشکر سے بچھڑ گیا۔ نقاب پوش گھڑ سوار اسے دیکھ رہا تھا۔ فیلبان اونچی اونچی اپنے محافظوں کو آوازیں دے رہا تھا۔ پھر اس کی نظر ایک بہت بڑے اژدہا پر پڑی۔ اژدہا کو دیکھ کر فیلبان اپنے گھوڑے سے گر گیا۔ امرو اپنے ساتھی کے ہمراہ چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اژدہا فیلبان کی طرف ایسے لپکا جیسے وہ اسے کھا ہی جائے گا۔ فیلبان گھوڑے سے گر گیا اور اس کو ہوش نہ رہا۔ ادھر سے امرو اپنے گھوڑے پر آیا۔ فیلبان نے اسے آتے دیکھ لیا۔ امرو نے اپنی تلوار نکالی اور اژدہا کو دکھائی۔ اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی کہانی ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ امرو اژدہے کی طرف لپکا اور فیلبان سے نظریں چڑا کر نہایت آرام سے اژدہے کو اپنی زنبیل میں ڈال لیا، کیونکہ وہ اژدہا امرو کا ہی تو تھا۔ فیلبان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اژدہا کہاں گیا؟ سردار، میری تلوار سے ڈر کر وہ اپنی بل میں جا چھپا۔ سپاہی، میں جانتا تھا کہ تم بہت بہادر ہو۔ ایسے اژدہا کا مقابلہ کرنا تو کوئی آسان تو نہیں تھا نا؟ پھر دونوں گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ دن ڈل رہا تھا۔ سپاہی، میرا خیال ہے کچھ آرام کر لیا جائے۔ سرکار، آپ نے اتنے پریشان کیوں ہیں؟ مجھے ڈر ہے
کہ اگر میں نے عمرو کو نہ پکڑا تو افراسیاب کہیں میری گردن ہی نہ اڑا دے۔ سردار، جان کی پناہ چاہوں تو ایک بات بتاؤں، میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ کیا ترکیب ہے تمہارے پاس؟ کیوں نہ ہم کسی جادوگر کو بے ہوش کر کے اس پر عمرو عیار کا چہرہ لگا کر افراسیاب کے سامنے پیش کر دیں۔ فیلبان نے پہلے تو بہت غصے سے اس کو دیکھا، پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ عمرو بہت شرمندہ سا ہو گیا۔ اے احمق، جب وہ ہوش میں آئے گا تو وہ افراسیاب کو بتا نہیں دے گا کہ وہ کون ہے۔ ارے ہاں سردار، یہ بھی تو ہے۔ کوئی اور ترکیب سوچو سپاہی، نہیں تو افراسیاب ہم سب کی گردنیں اڑا دے گا۔ سردار، پھر میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، آپ ہی کچھ سوچیں۔ دن نکل رہا تھا۔ میں کیا سوچوں، میرا تو دماغ ہی بند ہو چکا ہے۔ چلو میرے محل میں، کچھ کھانا تناول کر کے پھر کوئی ترکیب سوچنا۔ جیسا آپ کہیں سردار۔ دونوں گھوڑے پر سوار ہو گئے اور تیزی سے فیلبان کے محل کی طرف چل پڑے۔ عمرو تو محل میں گھستے ہی ادھر ادھر محل کا جائزہ لے رہا تھا۔ فیلبان نے اپنا گھوڑا کھڑا کیا اور ایک بڑے دیوان پر بیٹھ گیا۔ عمرو بھی اس کے پیچھے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ کیا کھاؤ گے سپاہی؟ میں تو عمرو نے پٹر پٹر باتیں کرنا شروع کر دی۔ فیلبان کو بہت غصہ آ رہا تھا مگر کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا کیونکہ اس سپاہی نے ہی تو اس کی جان بچائی تھی۔ میرے لیے خاص اگوارا شربت لایا جائے۔ سردار، یہ شربت تو میں بنا کر دوں گا آپ کو۔ فیلبان باتوں سے جان چھڑوانے کے لیے بولا، جاؤ بنا لاؤ۔ اور ایسا شربت آپ نے کبھی پیا ہی نہیں ہوگا۔ عمرو اٹھ کر باورچی خانے کی طرف چل پڑا اور چھپکے سے اپنی زنبیل میں سے بے ہوشی کا سکوف نکالا اور لذیذ سے شربت میں ملا دیا، پھر اسے تشتری میں رکھا اور فیلبان کو پکڑا دیا۔ یہ شربت واقعی بہت لذیذ ہے۔ جی ہاں سردار، یہ تو ہمارے ہاں کا خاص روایتی شربت ہے۔ فیلبان اٹھا اور اپنی آرام گاہ کی طرف لپکا۔ فیلبان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ وہ پلنگ پر لیٹ گیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ ایسی بے ہوشی کی نیند تو مجھے پہلے کبھی نہیں آئی۔ عمرو عیار دبے پاؤں اٹھا۔ پہلے تو فیلبان کو دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا تھا، اس کے بعد عمرو پورے محل میں دندناتا پھر رہا تھا اور خزانے کے کمرے میں پہنچا۔ سارا خزانہ اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ زنبیل بھی بوکی ہوئی پڑی تھی۔ عمرو محل کے ہر کمرے میں گیا، ہر قیمتی چیز کو اٹھایا اور زنبیل میں ڈالتا گیا۔ فیلبان کو تو اپنا ہوش ہی نہیں تھا۔ عمرو اس کے بعد محل کے تہہ خانوں کا جائزہ لینے لگا۔ اب اسے ایک اور ترکیب سوجی۔ پھر دبے پاؤں سے فیلبان کے کمرے تک گیا۔ پورا محل تو وہ خالی کر چکا تھا۔ فیلبان اوندا پڑا تھا۔ عمرو اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بڑے سے لباس میں ملبوس ایک شخص کپڑے کے ایک کالے صندوق کے ساتھ افراسیاب کے محل میں داخل ہوتا ہے۔ اس صندوق سے صرف عمرو کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ عمرو، تم آخر پکڑے ہی گئے۔ آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
बड़े लिबास में मलबूस वो शख्स उमरू के सर पर रखा इनाम लेकर महल से निकल रहा था। उमरू अय्यार की आवाज नहीं निकल रही थी। सिपाही उस पर लातों की बारिश कर रहे थे। उमरू आखिरकार इस संदूक से आजाद हो ही गया। अंदर से तो एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा शख्स निकला जो कि फेलबान था, जिसका नकाब टूट चुका था और वो जोर जोर से रोने लगा। उसकी जुबान के अंदर एक कील लगा हुआ था ताकि वो कोई मंत्र ना पढ़ सके। ये तो फेलबान है, उमरू गया कहाँ आखिर? अफरासियाब गुस्से की आग में मजीद जलने लगा। सारे सिपाही बड़े लिबास में मलबूस शख्स को पकड़ने के लिए भागे, क्योंकि वो उमरू था जो भेस बदल कर आया था और उमरू के नकाब में फेलबान था। होशरबा में तो शोर पड़ गया कि उमरू ने एक बार फिर अफरासियाब को लूट लिया। उमरू तो अब बहुत दूर निकल चुका था। खूबसूरत जहां तक खबर पहुंच चुकी थी। खूबसूरत जहां उठी और महल में टहलने लगी। जब खुद को अकेले पाया तो जोर जोर से हंसने लगी। शायद वो अपनी जिंदगी में कभी इतना नहीं हंसी थी। अफरासियाब, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिल रही है। क्या उमरू यार कभी अफरासियाब के हाथ लगेगा? हमारी अगली एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कर दें।